السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کہ بچے یا بچی کا رشتہ ہو رہا ہے، ان کے اندر کوئی نقص یا عیب ہے جس سے ازواجی زندگی برباد ہو سکتی ہے، تو کیا وہ عیب ظاہر کر دینا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کا ثبوت ہمارے پاس حدیث مبارکہ سے موجود ہے۔ ایک خاتون کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا مجھے فلاں فلاں آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، 2 آدمیوں کا نام لیا، میں یہاں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فلاں آدمی سے نکاح کر رہی ہو، وہ تو بھوکا ننگا کنگال خلاش ہے، اس کے پاس تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہیں، وہ تمہیں کیا کھلائے گا؟ اب یہ عیب یا نقص ہے یا یقینی طور پر ہے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ، ہر وقت ڈنڈا پکڑے رکھتا ہے، عورتوں کو مارنے کے بارے میں بدنام ہے، کیا اپنی ہڈیاں توڑوانا چاہتی ہے؟ مت کرو اس کے ساتھ شادی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو کھیل تماشا بنا لیا گیا کہ جی خیر ہے، کچھ بھی نہیں، دنیا کا سب سے خطرناک لفظ خیر صلی اللہ ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ مووی بڑی مشہور ہوئی، ایک MBBS ڈاکٹر لڑکی، اس کا انٹرویو چل رہا تھا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے طلاق کیوں لی؟ کہنے لگے جی میرے ماں باپ نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تحقیق نہیں کی، شادی کے بعد مجھے پتہ چلا، حالانکہ اچھا بہترین قسم کا گھر تھا، لمبا چوڑا، وہاں پر کروڑوں کی مالیت کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، اور گھر میں ہر قسم کی سہولت، سوئمنگ پول تک موجود ہے۔ تو کہتی ہے شادی کے 2-3 مہینے کے بعد میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد مجھے اکیلا چھوڑ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ کہتے میں نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا یہ سارے کے سارے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی 50,000 روزانہ لے کر آتا ہے، کوئی 20,000، کوئی 30,000، کوئی 40,000، کوئی لاکھ روپے۔ تو یہ غلطی اس کے والدین کی تھی نا، کہ جنہوں نے صرف یہ تو دیکھا کہ دولت کی ریل پیل ہے گھر میں، گھر لمبا چڑا ہے، کوٹھی ہے، سہولتیں موجود ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں کروڑوں کی، فارچونر تک جس کی ملیت اس وقت 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ ساری گاڑیاں موجود تھیں۔ تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اور جب لڑکی نے پتہ چلایا تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ کام کرتے ہیں جس کی آمدنی سیاست اور سمگلنگ کے بعد سب سے زیادہ ہے، نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی پوچھنے والا۔ تو اس لیے میں اس اپنے ویڈیو کلپ، اپنی اس گفتگو کے حوالے سے، اس مناسبت سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سے مخاطب ہو کر یہ کہوں گا کہ شادی کرتے وقت ایک تو خود تحقیق کیا کریں، دوسری بات ہے کہ جہاں پر بیٹی یا بیٹے کی شادی کر رہے ہوں وہاں پر ان کو اندھیرے میں نہ رکھیں، ایک ایک چیز بتا دیں کہ حضور والا ہماری اصلیت یہ ہے، آپ کا جی چاہتا ہے قدم آگے بڑھائیے، نہیں جی چاہتا تو آپ کے لیے بھی رشتے بہت اور میرے لیے، ہمارے لیے بھی رشتے بہت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات پر آپ لوگ خصوصی توجہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔